بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه، وعلى أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم طوبى وحسن مآب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. معزز
اور محترم سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ کا ارشاد مقدس ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے، اپنے بندوں کی تعریف۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ جو ایمان والا ہے اس کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر۔ یہ تعریف ہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو ذکر الہی کے علاوہ اور کسی چیز سے اطمینان نہیں ہے۔ ان کو جو اطمینان حاصل ہے تو صرف اور صرف کس سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ توحید اور رسالت کا سچے دل سے اقرار، سچے دل سے توحید کا، جیسے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ عبدہ، پہلے عبد ہے پھر رسول ہو۔ محمد اس کے بندے ہیں اور محمد اس کے سچے رسول۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر، اللہ کے یاد، اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ہر کے خواہد زیستن بابرو، ہر کے خواہد، ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی عزت سے گزرے، آبرو، میری زندگی ہر بندہ چاہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ یہی چاہتا ہے کہ عزت ہو، میری عزت ہو، وقار ہو، معاشرے میں، گھر میں، گلی میں، محلے میں لوگ میری کیا کریں؟ عزت کریں، میرے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ادب کریں۔ ہر کے خواہد زیستن بابرو، پھر کیا کرے وہ؟ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یاد ہو کن، یاد ہو کن، یاد ہو، 3 مرتبہ کا، ہر وقت اسے یاد کرو، ہر وقت اسے یاد کرو، غافل نہ رہے، اسے یاد کرتا رہے۔ جب یہ اسے یاد کرے گا تو وہ اسے عزت عطا کرے، اس کے دربار میں عزت مل جائے گی تو پھر ساری کائنات بھی اس کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ان کی شان بیان کی اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی اللہ شان بیان کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا کتنا تعلق ہے کہ اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب آگے پھر توجہ دلا دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف ذکر الہی سے۔ اللہ یہ عرب میں یہ بہت توجہ، جیسے ہم لوگ کہیں تنبیہ، نوٹ، توجہ والا، متوجہ ہونے والی چیز۔ اللہ توجہ کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل مطمئن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم طوبی وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے مبارک ہے توبہ، اللہ انہیں مبارک دیتا ہے۔ توبہ کوئے واہ با توبہ، ان کے مبارک ہے، جو ایمان لایا اسے مبارک ہے۔ اب دیکھو جو سرکار کی بارگاہ میں آ کر ایمان لاتے تھے تو سرکار انہیں مبارک ہی دیتے تھے، انہیں مبارک ہی دیتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا ہو، تمہیں اور کیا چاہیے، تم ایمان والے بن گئے ہو، اللہ والے بن گئے ہو، ایمان والے بن گئے ہو، اللہ والے بن گئے ہو۔ وحسن مآب، اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا۔ حسن مآب، مآب کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، یعنی لوٹنے کی جگہ جہاں پر اس نے جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کر، تو ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ ذکر الہی کیا ہوگا تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا یہاں تو یہ چند دن کی زندگی ہے، تو وہاں تو دیکھ لو کتنی لمبی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کتنے عرصہ ہو گئے، تو ابھی وہ قبر انور کے اندر ہی جلوہ گر ہے نا۔ رسول اللہ تشریف لے گیا تو ابھی وہ گنبد خضرا کے اندر ہی جلوہ گر ہے نا۔ اگر یہ گنبد خضرا اور نبیوں کی قبریں جنت ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے تو کیا قبر میں ہے نا۔ ان کے صدقہ سے جو نیک لوگوں کی قبریں ہیں وہ بھی جنتی ہوتی ہے۔ نیک لوگ جو ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی قبریں بھی کیا ہیں؟ جنتی ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ پردہ ہمارے سے پردہ ہے، لیکن ان کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ اور جا کر کیا عرض کرو، السلام علیکم یا اہل الدیار انتم سلفنا ونحن باللاحقون، تم پر سلام ہو۔ سلام سنے گا تو ہوگا، اگر وہ سنتا نہیں تو سلام کہنے کا کیا کریں؟ وہ سنتا ہے تو سرکار نے کہا نا اسے سلام کرو، اور انہیں یہ بھی کہو کہ تم ہم سے پہلے تشریف لے گئے ہو، وَنَحْنُ بِاللَّاحِقُونَ، اور ہم تمہارے ساتھ عن قریب لاحق ہونے والی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا،
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف سے بڑا کون نیک ہے؟ حضرت یوسف سے بڑا کون نیک؟ جن کے شروع سے لے کر آخر تک اللہ ان کی حفاظت فرمانے والا، ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو جھولے کے اندر جو بچہ ہے وہ گواہی دے رہا، اور بادشاہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یوسف پیارے یوسف اعراض کرو، آپ صبر کرو، اور ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ایک پھیری تم معافی مانگو اپنے رب سے، تم معافی مانگو، تمہارا مکر بہت بڑا، تم بہت مکر کرو۔ ان سے کیا عرض کر رہا ہے؟ ہاری دن حاضر ہے پیارے، آپ ذرا درگزر کرو، درگزر۔ اور جو زوجہ محترمہ اسے جھڑک مار رہا ہے، ایک پھیری اپنے رب سے معافی مانگ۔ تو حضرت تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو انہیں سلام عرض کرو۔ ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارے آقا نے فرمایا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری آنکھوں میں اور ان کی آنکھوں میں وہ فرق ہے۔ اب ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن جن کی آنکھیں عیب سے پاک ہیں، کیونکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کی بھی عبادت ہے، آنکھوں کا بھی ایک مقام ہے۔ ہم نے تو صرف آنکھوں کو یہی سمجھا کہ دیکھنا ہے، لیکن آنکھیں جو ہیں وہ کس کو دیکھنا ہے؟ حلال کو دیکھنا ہے، حرام کو دیکھنا ہے، جائز کو دیکھنا ہے، ناجائز کو دیکھنا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کہے گر نہ پڑے۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تک، یہ نیک لوگوں کی باتیں ہیں، جو ذکر الہی کرنے والے لوگ ہیں نا ان کی یہ وہی آنکھ ان کا جو منہ تک، آنکھ تو وہی ہے جو رسول اللہ کو دیکھے، جو رسول اللہ کو دیکھے۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تک، وہی لب کے محبوبات میں، وہ لب جو رسول اللہ کی تعریف کر۔ لب تو سب کے پاس ہی، آنکھیں سب کے پاس ہی، لیکن وہ آنکھ جو رسول اللہ کی طرف دیکھے، وہ لب جو رسول اللہ کی تعریف کرے۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تک، وہی لب کے محبوبات میں، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہو۔ مجدد صاحب کا سر اللہ کے لیے، وہ ہے ذاکر لوگ۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس جب گئے تو آپ نے پاؤں کو آگے کیا، سر کو نیچے نہیں کیا، سر کو نیچے، فرمایا سر جو ہے اللہ کے لیے، تیرے لیے، تو پھر ان سر کی شان ہے نا۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تک، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔
جمعے کا دن ہے، چلو ساڈے منہ چ نکل جائے، درود شریف بھی نکل آئے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، کوئی تعجب کی بات نہیں، پلے تو کچھ نہیں ہے لیکن کرم ہو جائے تو یہ بڑی بات۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، کون؟ خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن۔ دل پریشان، ہر بندہ بول رہا پریشانی ہے، کوئی نماز تو پڑھ لو، کوئی ذکر تو کر لو، خدا کا ذکر تو کر لو، 2 منٹ بیٹھو اللہ کا یاد۔ یہ نہیں کہ یہیں بیٹھنا ہے، جہاں پر بھی یاد کرو وہیں وہ سنتا ہے۔ سارے جہاں پر آپ یاد کرو اپنے رب کو، وہ اپنے بندے کی ذاکر جب وہ ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے تو اللہ بڑا راضی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ہم پہلے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، پہلے ہم کہتے جاتے ہیں، پھر جب واپس آتے ہیں تو سرکار کو فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دو جو اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ تو لبیک کہیں گے تو تب اذان، اذان بہت بڑا ذکر ہے، اذان سے بڑا ذکر کون؟ اذان سن رہے ہیں ہم تو حیا علی الصلاۃ، صبح سے لے کر رات تک حیا علی الصلاۃ۔ بھئی آئیں گے تو تب نا کہ حیا علی الصلاۃ آئی، وہ حیا علی الصلاۃ نال تو نہیں نا گل بڑھنی، گل تو بڑھنی بھی آنا پینا نا حیا علی الصلاۃ۔ تو اب ہماری تو حالت یہ ہو گئی کہ اب ہم اذان ہی نہیں دیں، ہمارا تو اب اتنا کمزور ہو گیا ہے ایمان کہ ہم اذان سننا بھی برداشت۔ اذان کہنا تو سنت ہے اور اذان کو سننا جو ہے یہ واجب۔ سرکار نے فرمایا اذان جیسے وہ کہہ رہا ہے تم بھی کہو، جیسے وہ کہہ رہا ہے نا اللہ اکبر تم بھی آستہ سے کہو اللہ اکبر، تب تم اسے جواب۔ اب نہ ہم اذان سنتے ہیں، نہ ہم اذان سن کر اس پر عمل کرتے، نہ سنتے نہ عمل کرتے۔ بڑی لمبی اذان کہتا ہے ساڈا حافظ جڑا ہے، انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا تھا بھی لمبی اذان نہ کہتے نہ تو جڑا انی کر، یہ نا محبت نہیں ہے نا، محبت نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہے بڑی لمبی اذان کہتا ہے سنا ابھی کو مرید صلات پڑھتا ہے بعد چو نے اذان کہنی سنا یہ تو 5-7 منٹ نے اس نے، وہ اگر 5-7 منٹ تم خدا کا ذکر سن لو گے تو ممکن ہے اسی سے بخشش ہو جائے، بخشش تو اسی سے ہو جائے۔ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، یہ نفل ہے، اور تلاوت کو سننا جو ہے یہ فرض ہے، تلاوت کو سننا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تلاوت کرنے والے سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو سنتا ہے۔ اب بھی تھوڑا تھوڑا ہے،
کہ نعتیں پڑھتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی تلاوت شروع ہوتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ شرموں کی شرمی خاموشی جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ ذکر الہی ہے. تو اذان بھی کیا گڈ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اسی سے دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن. ذکر الہی کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے پیارے محبوب اپنے رب کا نام یاد کر. اپنے رب کا نام اللہ. جب سرکار اللہ کہتے ہوں گے تو کیسی شان. قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت داؤد عرض کرتے تھے نا اللہ، تو پوری کائنات کی چیزیں ان کے ساتھ کہتی تھی اللہ. سمندر کا پانی، دریا کا پانی رک جاتا تھا. قرآن پاک کہتے ہیں جہاں حضرت داؤد کا ذکر آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے شکر کو بیان کیا. کیا میرے پیارے حبیب، میرا پیارا داؤد بڑا شاکر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہتے ہوں گے، جب ذکر الہی کرتے ہوں گے تو کیسے؟ اور پھر کعبے میں بیٹھ کر، میرے آقا کعبے میں بیٹھ کر ذکر پاک کر رہے تھے، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو ہے نا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم رحمان کہو یا تم اللہ کہو، چاہے رحمان کہو چاہے اللہ کہو، یہ بہت خوبصورت، یہ اللہ کے نام ہے. کوئی نام بھی لے کر پڑھنا شروع کرو. اب وہاں سے وہ شیطان جو تھا ابو جہل وہ گزر رہا تھا، اس کے سن تو لیا نا، لیکن وہ ایسے دوڑیا گیا. اپنے دیکھو ہمیں محمد کہتا ہے کہ ایک ہے، اور میں سن کر آیا ہوں کہ وہاں کہتا ہے یا رحمانو یا اللہ. بات ہی کرنی ہے کہ ہمیں کیا کہتا ہے، سبق دیتا ہے توحید کا، اور خود وہ کعبے میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے، یا رحمانو یا اللہ. بڑی گال ہے، بڑی گال ہے. دوڑتا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے جبریل کو بھیجا اور فرمایا پیارے جاہل ہے تو مکے کی گلی میں کھڑے ہو کر فرما دو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کا صفاتی نام ہے. تم جس سے بھی پکارو وہ راضی راضی. تاں انہوں نے سمجھ آئی کہ اس کے نام بہت ہے، اس کے نام. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑا بہت ذکر کرن دی.